سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ موسیٰ بن نصیر تجربہ کار سالار تھا۔ اس نے کئی قلعے سر کیے تھے۔ وہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑا تھا، لیکن وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں اس کا دماغ تو کام کرتا تھا لیکن جسم میں وہ دمخم نہیں رہا تھا جو اسے قلعے کی دیواروں پر بھی چڑھا دیا کرتا تھا۔ عیسائی فوج اس کی فوج کا نقصان کر رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر اس کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور مروان نے یہ دلیرانہ اقدام کیا کہ عیسائی گھڑ سوار حملے کے لیے قلعے سے نکلے تو ان دونوں بھائیوں نے اپنے گھڑ سواروں کو دوڑا کر قلعے کی دیوار کے ساتھ کر دیا اور اس طرح عیسائی گھڑ سواروں کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ مسلمان سواروں کے لیے خطرہ یہ تھا کہ دیوار کے اوپر سے تیر انداز ان پر تیر برساتے تھے۔ اس نقصان کو برداشت کیا گیا اور عیسائی گھڑ سواروں کو گھیر کر ختم کر دیا گیا۔ یہ طریقہ کار بہت زیادہ خون اور جانوں کی قربانی مانگتا تھا لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ایسے 3-4 مارکے لڑے گئے تو شہر کی فوج کی نفری بہت ہی کم ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے سوچ لیا کہ اپنا اور دشمن کا جس قدر خون بہایا جا سکتا تھا بہایا جائے اور یہ شہر فتح کیا جائے۔ 1.5 مہینے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ اندلس کا ایک اور شہر مریدہ تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مریدہ کو تلیطا سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے اس شہر کی طرف کوچ کیا۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تلیطا کا ذکر پہلے کیا جائے۔ طارق بن زیاد تلیطا کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اتنا سنجیدہ اور متفکر کسی بھی لڑائی سے پہلے نہیں ہوا تھا جتنا وہ اب تھا۔ اسے تلیطا کا جو قدرتی اور پھر انسانوں کا بنا ہوا دفاع بتایا گیا تھا وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے موسیٰ بن نصیر پر اس خوفگی کا اظہار کئی بار کیا کہ اس نے اسے مزید کمک نہیں بھیجی۔ وہ کمک کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ طارق بن زیاد کی خوش نصیبی تھی کہ ہزاروں بربر اس کے پاس خود ہی پہنچ گئے تھے، ورنہ وہ اتنی زیادہ کامیابیاں اتنے کم عرصے میں حاصل نہ کر سکتا۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ موسیٰ بن نصیر 10,000 سواروں اور 8,000 پیادوں کے ساتھ اندلس میں داخل ہو چکا ہے۔ طارق بن زیاد کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ تلیطا کا دفاع بہت مضبوط ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ تلیطا کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ تلیطا کے شاہی محل میں ایک اور ہی ڈرامہ چل رہا تھا۔ وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بادشاہ کی اولاد تھی۔ اس اولاد میں صرف ایک بیٹا تھا جو اس کی جائز اولاد تھا۔ اس کا نام رچمانڈ تھا۔ اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ دستور کے مطابق وہی تخت کا جانشین تھا، لیکن وہ اسی عمر میں عیش و عشرت میں پڑ گیا تھا۔ ماں باپ اسے امور سلطنت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ شکار کا شوقین تھا اور اس کا دوسرا شوق یہ تھا کہ جس خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو دیکھتا اسے اپنے ساتھ لے آتا اور کچھ دنوں بعد اسے ایک اور لڑکی کے لیے جگہ خالی کرنے کی خاطر چلتا کرتا۔ راڈرک اندلس کا شہنشاہ تھا۔ اس نے باقاعدہ حرم بنا رکھا تھا جس میں اندلس کی ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے ملکوں کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں۔ ان میں سے 2-3 کو وہ اس طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا جیسے یہ اس کی جائز بیویاں ہوں۔ اس کی جائز اور قانونی بیوی ایک ہی تھی جو اس کے اس عیاش بیٹے کی ماں تھی، لیکن ان 2-3 عورتوں نے راڈرک کی اولاد پیدا کی تھی جو جائز نہیں تھی، اس لیے وہ شاہی خاندان کی اولاد نہیں کہلا سکتی تھی۔ حرم کی باقی عورتوں کو تو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد نکال دیا جاتا تھا اور ان کی جگہ نئی لڑکیاں آ جاتی تھیں، لیکن یہ 2-3 عورتیں راڈرک کی منظور نظر بن گئی تھیں۔ ادھیڑ عمری میں بھی وہ محل میں موجود تھیں۔ ان کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ اب راڈرک کی جانشینی کا مسئلہ سامنے آیا تو ان عورتوں نے اپنے اپنے بیٹے کو اندلس کا بادشاہ بنوانے کی سازشیں شروع کر دیں، لیکن راڈرک کے جائز بیٹے رچمانڈ کی موجودگی میں کوئی اور تخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تلیطا میں فوج کا جرنیل یوگو بیلچی تھا۔ وہ راڈرک کا دستِ راست تھا۔ لوگ اور فوجی تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اتنا قابل اور تجربہ کار ہے کہ راڈرک اسے تلیطا میں ہی رکھتا ہے اور واحد کسی لڑائی میں نہیں بیچتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ جرنیل راڈرک کی ملکہ کا منظور نظر تھا۔ ملکہ راڈرک پر ایسی بری طرح چھائی ہوئی تھی کہ وہ اس پر حکم چلاتی تھی اور اپنی بات منوا لیتی تھی۔ وہ راڈرک کو اس فرما برداری کا یہ انعام دیتی تھی کہ جہاں اسے کوئی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اچھی لگتی اسے وہ راڈرک کو بطور تحفہ پیش کرتی تھی۔ راڈرک کا بیٹا رچمانڈ ان 2-3 لڑکیوں کو بھی اپنے سونے کے کمرے میں لے آیا کرتا تھا جو اس کے باپ کی داشتاؤں کی بیٹیاں تھیں اور ان کا باپ راڈرک ہی تھا۔ ان میں لیزا نام کی ایک لڑکی تھی جس کی عمر 20-22 سال تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام برگسن تھا، جس کی عمر 24-25 سال ہو گئی تھی۔ وہ بھی راڈرک کا بیٹا تھا اور محل میں اسے اچھا خاصا سرکاری رتبہ حاصل تھا۔ جرنیل یوگو بیلچی راڈرک کی ہی طرح عیاش آدمی تھا۔ راڈرک مارا گیا تو محل میں عملاً اس جرنیل کی حکمرانی تھی۔ اسے لیزا بہت اچھی لگتی تھی۔ راڈرک کے مرنے کے بعد اس نے لیزا پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، لیکن لیزا اس کی ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اس نے لیزا سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کرنا چاہتا ہے، پھر بھی لیزا اس سے دور ہی رہی۔
اس جرنیل نے لیزا کو بڑی ہی سخت دھمکی دی۔ لیزا نے کہا کہ وہ ملکہ کو بتا دے گی۔ اسے شاید معلوم تھا کہ یہ جرنیل ملکہ سے بہت ڈرتا ہے۔ ملکہ آخر ملکہ تھی، وہ جس کے خلاف جو چاہے کر سکتی تھی۔ اس جرنیل کی حیثیت ملکہ کی ہی بدولت تھی۔ راڈرک کے مرنے کی کچھ عرصے بعد جب طارق بن زیاد تلیتا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، ایک رات لیزا جرنیل یوگو بیلچی کے پاس پہنچ گئی۔ تم کیسے؟ جرنیل یوگو بیلچی نے پوچھا۔ آپ ہی کے پاس آئی تھی، لیزا نے جواب دیا اور پوچھا، آپ حیران کیوں ہو گئے ہیں؟ تمہیں یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، لیزا نے جواب دیا۔ لیزا کو معلوم نہیں تھا کہ محل کے ایک آدمی نے اسے دیکھا تھا اور وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ رچمانڈ تھا۔ میں کمسن اور نادان نہیں ہوں لیزا، جرنیل یوگو بیلچی نے کہا۔ تمہارا چہرہ اور تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم کسی اور مقصد کے لیے آئی ہو۔ وہ مقصد بتا دو۔ میں کمسن اور نادان ہوں، لیزا نے کہا۔ مجھے تجربہ نہیں کہ کسی کو اپنے ہاتھ لینے کے لیے کس طرح بات کی جاتی ہے، اس لیے میں سیدھی بات کر دیتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں انکار کرتی رہی ہوں۔ میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی انکار ہی کرتے۔ اپنی اور میری عمر میں فرق دیکھیے۔ لیکن اب میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ شادی کر کے بیوی بنا لیں یا بغیر شادی کے؟ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، یوگو بیلچی نے کہا۔ جس کام کے لیے آئی ہو پہلے وہ بتاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ برگسن میرا بھائی ہے، لیزا نے کہا، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی شہنشاہ راڈرک کی اولاد ہیں۔ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ تخت کا وارث میرا بھائی بھی ہے، لیکن برگس بادشاہ کی قانونی اولاد نہیں، یوگو بیلچی نے کہا۔ مذہب بھی اسے راڈرک کا بیٹا نہیں مانتا۔ تمہاری یہ خواہش بچوں جیسی ہے، اسے دل سے اتار دو۔ جرنیل یوگو بیلچی شراب پی رہا تھا۔ لیزا اس کی گود میں بیٹھ گئی اور بچوں کی طرح اس کے ساتھ پیار کرنے لگی۔ بوڑھے جسم میں شراب اور اتنی حسین لڑکی نے نئی روح پھونک دی۔ نشہ دماغ کو چڑھ گیا اور بوڑھا جرنیل کمسن اور نادان بن گیا۔ تم ہی بتاؤ، میں تمہارے بھائی کو کس طرح تخت پر بٹھا سکتا ہوں؟ یوگو بیلچی نے پوچھا۔ رچمانڈ کو قتل کرا دیں، لیزا نے کہا۔ تخت و تاج کا وارث تو وہی ہے، اعلان ہو یا نہ ہو، بادشاہ وہی ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو پھر آپ برگسن کو بادشاہ بنوا سکتے ہیں۔ کیا تم اپنے بھائی کے سر پر اندلس کا تاج رکھنے کے لیے ماں کے اکلوتے بیٹے کو مروانا چاہتی ہو؟ بوڑھے جرنیل نے شراب کے نشے میں لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ صرف اس لیے نہیں، لیزا نے کہا، میں اس لیے بھی شہزادہ رچمانڈ کو مروانا چاہتی ہوں کہ وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدھا ملک ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ حملہ آور فوج طوفان کی طرح آ رہی ہے۔ اس شہزادے کا باپ مارا گیا ہے، مگر یہ پہلے کی طرح عیش و عشرت میں مست ہے۔ کل رات اس نے مجھے پکڑ لیا اور باغ میں لے گیا تھا۔ میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی تھی؟ میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں اسے زہر دے دوں۔ میں بہت چیخی کہ میں تمہارے باپ کی بیٹی ہوں، کیا آپ اسے زندہ رہنے کا حق دے سکتے ہیں؟ ہاں، دے سکتا ہوں، یوگو بیلچی نے کہا۔ میں اسے قتل نہیں کر سکتا، نہ اسے قتل کروا سکتا ہوں۔ آپ ملکہ سے ڈرتے ہیں، لیزا نے کہا۔ نہیں، یوگو بیلچی نے کہا، کوئی باپ اپنے بیٹی کو قتل نہیں کر سکتا۔ رچمانڈ میرا بیٹا ہے، یہ راڈرک کا بیٹا نہیں۔ راڈرک سے ملکہ کی کوئی اولاد نہیں۔ لیزا کے لیے یہ انکشاف کوئی چونکا دینے والا انکشاف نہیں تھا۔ بادشاہ کے محل میں یہی کچھ ہوتا تھا۔ کون کس کی اولاد ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب اولاد کی ماں کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک جرمن تاریخ دان آرگسٹ میل نے لکھا ہے کہ راڈرک صحیح معنوں میں جنگجو تھا، لیکن ساتھ ہی وہ روایتی بادشاہ تھا۔ ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کو نیم فاقہ کش رکھ کر عیش و عشرت کو اپنا جائز حق سمجھتا تھا۔ فوج ایسے بادشاہ کی بادشاہی کا تحفظ نہیں کیا کرتے جو فوجیوں اور ان کے رشتہ داروں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔ راڈرک نے اتنے تھوڑے بربروں سے جو شکست کھائی تھی وہ اسی وجہ سے کھائی تھی۔ راڈرک ہی اپنی بیوی اس کی وفادار نہیں تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا وہ جرنیل جو تلیتا کے دفاع کا ذمہ دار تھا ملکہ کے ہاں بیٹھا شراب پی رہا تھا اور شہر خالی ہو گیا تھا۔ کیا آپ شہر کو مسلمانوں سے بچا لیں گے؟ لیزا نے جرنیل یوگو بیلچی سے پوچھا۔ جرنیل جواب دینے ہی لگا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا۔ ہیلو رچمانڈ، جرنیل نے پیار سے کہا، آؤ آؤ۔ وہ راڈرک کا اکلوتا بیٹا رچمانڈ تھا، جس کا دراصل باپ جرنیل یوگو بیلچی تھا۔ رچمانڈ اس تک پہنچا۔ اس نے لیزا کو اس کمرے میں آتے دیکھا تھا اور کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ میرے باپ تم ہو؟ رچمانڈ نے جرنیل سے کہا۔ میں اپنے آپ کو بادشاہ کا بیٹا سمجھتا رہا ہوں۔ اس نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا۔ یوگو بیلچی شراب کے نشے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا، رچمانڈ کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ رچمانڈ نے ایک بار پھر خنجر اسی مقام پر مارا۔ بوڑھا جرنیل آگے کو جھکا اور منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ لیزا چیخ مار کر باہر کو بھاگی، لیکن رچمانڈ نے اسے دروازے میں ہی پکڑ لیا اور خنجر کے 2 وار کر کے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ درہ ٹیگس پر پہنچ گیا۔ اسے توقع تھی کہ پل کے اس طرف تلیتا کی کچھ فوج موجود ہوگی جو پل سے نہیں گزرنے دے گی اور وہاں خون ریز لڑائی ہوگی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
میں نے اس سے بڑا دھوکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، طارق بن زیاد نے کہا۔ اندلسی ہمیں پھندے میں لا رہے ہیں۔ ہاں ابن زیاد، سردار ابو ذروہ طریف نے کہا۔ دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دریا اس شہر کے چاروں طرف بہتا ہے، ہم آگے گئے تو دریا کے گھیرے میں آ جائیں گے، اوپر سے شہر کی فوج آ جائے گی، نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں سے واپس بھی تو نہیں جا سکتا، طارق بن زیاد نے کہا۔ ہم آگے جائیں گے۔ طارق اپنی فوج کو جس ترتیب میں پل سے گزار کر لے گیا وہ تاریخوں میں کچھ اس طرح آئی ہے کہ اس نے گھڑ سواروں کو پہلے گزارا، پھر پیادے آگے گئے۔ طارق کی ہدایات کے مطابق گھڑ سواروں نے پیادوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ باہر سے حملہ ہو جائے تو گھڑ سوار حملہ روکیں۔ تیر اندازوں کو پہلوؤں پر رکھا گیا، انہیں دائیں بائیں اور پیچھے نظر رکھنی تھی اور اچانک حملے کی صورت میں حملہ آوروں کو تیز تیر اندازی سے روکنا تھا۔ جس قدر احتیاط ہو سکتی تھی طارق بن زیاد نے کی، پھر چند ایک سواروں کو قلعے کے ارد گرد یہ دیکھنے کے لیے دوڑایا کہ ادھر کوئی فوج ہے یا نہیں۔ شہر میں ایک آواز اٹھی، وہ آ گئے، اور یہ آواز شہر میں پھیلتی چلی گئی۔ شہر میں کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے، یہ زیادہ تر یہودی اور گوت تھے۔ طارق بن زیاد کے بھیجے ہوئے گھڑسوار شہر کے ارد گرد چکر لگا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کہیں بھی دشمن کی فوج کا کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا۔ یہ تو طارق بن زیاد نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ قلعے اور شہر کی دیوار پر بھی کوئی فوجی نہیں تھا۔ طارق نے محسوس کیا کہ اور زیادہ احتیاط کی اور انتظار کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے سالاروں جولین اور اپاس کو صلاح مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہر کو محاصرے میں لے لیا جائے اور دیکھا جائے کہ طلیطہ کی فوج کیا کارروائی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محاصرے کو طول دینا تھا، اور ہم نے حیرت انگیز بات یہ دیکھی کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ گھڑ سواروں کے کماندار نے طارق بن زیاد کو بتایا، لوگ ان دروازوں سے نکل رہے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھا تو کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے اور کچھ باہر کو بھاگ گئے۔ یہ باتیں اور صلاح مشورے ہو ہی رہے تھے کہ طارق بن زیاد کے کان میں کسی کی یہ آواز پہنچی کہ وہ دیکھو، صدر دروازہ کھل گیا ہے۔ سب نے ادھر دیکھا، 5-6 معزز قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار باہر نکلے۔ وہ فوجی نہیں تھے، وہ مسلمانوں کی فوج کی طرف آ رہے تھے۔ طارق بن زیاد اپنے سالاروں اور مشیروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ شہر کے آدمیوں نے گھوڑے اور تیز کر لیے۔ ہم صلح اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، شہر سے آنے والے آدمیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمارے ساتھ آئیں اور شہر لے لیں۔ اپاس اور جولین نے ان آدمیوں کو پہچان لیا، ان میں 2 یہودی تھے اور باقی گوت قوم کے افراد تھے۔ وہ سب گھوڑوں سے اترے اور جولین اور اپاس سے بغل گیر ہو کر ملے، پھر انہوں نے طارق کے ساتھ مصافحہ کیا۔ تم عظیم ہو طارق بن زیاد، وفد کے لیڈر نے کہا، اندلس تمہارا ہے، میرا نہیں، طارق بن زیاد نے کہا۔ یہ اللہ کے اس کے رسول کا ملک ہوگا جس نے مجھے فتح و نصرت کی بشارت دی تھی۔ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہی صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور اس بادشاہی میں ہر انسان کو مساوی حقوق ملتے ہیں۔ کیا ہم امید رکھیں کہ ہمیں ہمارا پورا حق ملے گا؟ گوت قوم کے ایک معمر آدمی نے پوچھا۔ تمہیں جو حق ملے گا اسے تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، طارق بن زیاد نے کہا۔ بعد میں طارق بن زیاد کا یہ وعدہ فراخ دلی سے پورا کیا گیا تھا۔ بٹیندرا اور اس کے بھائی اپاس کے بیٹوں کو اندلس میں بے شمار جاگیریں دی گئی تھیں۔ یہ جاگیریں نسل در نسل ان کی ملکیت میں رہیں۔ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ طارق بن زیاد نے وفد سے پوچھا۔ کہ شہر میں فوج کا کوئی اعلیٰ حاکم یا شاہی خاندان کا کوئی ذمہ دار فرد نہیں تھا۔ شہر خالی ہو چکا ہے، طارق بن زیاد کو جواب ملا۔ فوجی بھی شہر سے نکل گئے ہیں۔ ایک جرنیل یوکو بیلچی موجود تھا، اسے راڈر کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ شاہی محل میں آپ کا استقبال ہوگا۔ اگر شہر کے اس وفد کے ساتھ جولین اور اپاس کی جان پہچان نہ ہوتی تو طارق اسے دھوکہ سمجھتا۔ وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قلعے کی طرف چل پڑا۔ مسلمان فوج جب شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں چند ایک لوگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے نعرے لگا لگا کر مسلمانوں کا استقبال کیا۔ فوج کو رہائش کے لیے ان بارکوں میں لے گئے جن میں اس شہر کی فوج رہائش پذیر تھی۔ طارق بن زیاد اس کے سالاروں جولین اور اپاس کو شاہی محل میں لے گئے۔ اس شہر سے جو مال و دولت اور زر و جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ بے حساب تھے۔ ان گھروں کی تلاشی لی گئی جن کے رہنے والے شہر چھوڑ گئے تھے، وہاں سے بھی بے انداز زر و جواہرات نکلے، سونے اور چاندی کے برتن بھی ملے، کٹے ہوئے ہیروں اور تراشے ہوئے نگینوں کے 2 انبار ہاتھ آئے۔ طارق بن زیاد کے حکم سے شاہی محل کی تمام دولت اور زر و جواہرات ایک کمرے میں لائے گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ دولت جس سے ایک کمرہ بھر گیا تھا، دیکھ کر طارق کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس بیش قیمت انبار میں ان تمام بادشاہوں کے تاج تھے جو راڈرک تک اندلس کے بادشاہ رہے تھے۔ ہر بادشاہ کے لیے سونے کا تاج تیار ہوتا تھا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی یادگار کے طور پر رکھ دیا جاتا، اور نئے بادشاہ کے لیے نیا تاج بنتا تھا۔ طارق کو شاہی محل سے 25 تاج ملے جو خالص سونے کے تھے۔ تاریخ دان پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا تاج بڑے گرجے کو بطور نذرانہ دے دیا جاتا تھا۔
لیکن بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد کو 25 تاج راڈرک کے محل سے ملے تھے۔ مورخ لینپول نے کئی اور مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ طلیطہ میں ایک ہی جرنیل تھا جو اپنے ناجائز بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا، کوئی حاکم نہیں تھا۔ شاہی خاندان کے نواب اور دیگر بڑے آدمی بھی غائب ہو چکے تھے۔ شاہی محل میں راڈرک کی ملکہ تھی اور اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ شاہی حرم میں ادھیڑ عمر عورتیں رہ گئی تھیں یا ایک دو جوان لڑکیاں تھیں، باقی سب لڑکیاں چلی گئی تھیں۔ اندلس کے دارالحکومت طلیطہ پر اب طارق بن زیاد کا قبضہ تھا۔ گوتھ اور یہودی اس کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ طارق بن زیاد نے ان میں سے چند آدمی منتخب کر کے انہیں شہر کے حکام مقرر کر دیا اور انہیں شہری انتظامیہ کے مختلف شعبے دے دیے۔ مسلمان فوجی کسی آباد گھر میں داخل نہ ہوئے، نہ انہوں نے کہیں لوٹ مار کی، صرف ان مکانوں سے قیمتی سامان نکالا گیا تھا جو خالی پڑے تھے۔ صبح طلوع ہوئی، طارق بن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ ایک نوجوان عیسائی لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے۔ طارق نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی۔ ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی اس حالت میں طارق بن زیاد کے سامنے آئی کہ اس کے چہرے پر خوف و ہراس تھا اور وہ قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس لڑکی کو بتاؤ کہ میں اس جیسا انسان ہوں، طارق بن زیاد نے اپنے ترجمان سے کہا، اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے، کیا اسے کسی مسلمان نے پریشان کیا ہے؟ نہیں، لڑکی نے آہستہ آہستہ سر ہلا کر کہا، کسی مسلمان نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرا نام اینا میری ہے اور مجھے زبردستی راہبہ بنا دیا گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے آدمی گرجوں میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ بھیجیں۔ گرجوں کا خزانہ بڑے گرجے کے تہہ خانے میں دفن ہے۔ اگر آپ کے آنے سے پہلے کسی اور نے نکال لیا ہو تو اس کی مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تہہ خانے میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو 2 لاشیں فرش پر پڑی ہوئی اور 3 لاشیں ایک گھڑے میں پڑی ملیں گی۔ اس گھڑے کے ساتھ ہی ایک اور گھڑا ہے جو مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ اس پر قبر کی شکل کی ڈھیری بنی ہوئی ہے۔ خزانہ اس ڈھیری میں ہونا چاہیے۔ طارق بن زیاد نے چند آدمی اس لڑکی کے ساتھ بھیج دیے۔ لڑکی انہیں بڑے گرجے کے تہہ خانے میں لے گئی۔ وہاں انہوں نے 2 لاشیں پڑی دیکھیں، پھر 3 لاشیں گھڑے میں بھی دیکھیں۔ جو گھڑا ابھی نہیں کھودا گیا تھا اسے کھودا گیا۔ اس میں سے وہ تمام خزانہ 2 بکسوں میں بند ملا جو پادریوں نے دوسرے گرجوں میں سے یہاں لا کر دفن کیا تھا۔ اس وقت جب بڑے گرجے میں سے خزانہ نکالا جا رہا تھا، اوپاس میرینا کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرینا وہ عورت تھی جس نے نوجوانی میں اوپاس سے محبت کی تھی، لیکن اس وقت اوپاس کا بڑا بھائی وٹیندرا اندلس کا بادشاہ تھا۔ وٹیندرا نے اوپاس اور میرینا کی شادی ایک تو اس وجہ سے نہیں ہونے دی تھی کہ میرینا یہودی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اوپاس بادشاہ کا بھائی تھا اور میرینا رعایا کے ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی۔ پھر ان کی محبت پر ایسا پہاڑ آ گرا کہ راڈرک نے بغاوت کر کے وٹیندرا کا تخت الٹ دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا۔ کسی جگہ اس کی نظر میرینا پر پڑ گئی تو اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ یہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک طارق بن زیاد کے ہاتھوں تھیوڈومیر کی شکست کی اطلاع پر پمپلونا سے چلا تھا تو اوپاس بیس بدل کر طلیطہ آیا اور طلیطہ کی باہر والی جھیل پر میرینا سے ملا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ راڈرک کی فوج کو اور یہاں کے لوگوں کو کس طرح راڈرک کے خلاف کرے اور اپنی فوج اور لوگوں کا حوصلہ کس طرح توڑا جائے۔ میرینا نے یہ کام جس خوش اسلوبی سے کیا تھا وہ بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ وہ جوانی کا زمانہ تھا جب اوپاس اور میرینا ایک دوسرے پر مر مٹے تھے۔ اب وہ ادھیڑ عمری میں پہنچ گئے تھے۔ میرینا کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ راڈرک کی داشتہ تھی۔ اوپاس نے سیوستا جا کر شادی کر لی تھی اور اس کی اولاد بھی تھی۔ اوپاس نے رات میرینا کے کمرے میں گزاری تھی۔